السلام علیکم ویورز، میں ہوں فرح جنید اور آپ دیکھ رہے ہیں زوم ان۔ ہماری جو آج کی مہمان ہیں ان کے بہت سے حوالے اور تعارف ہیں۔ وہ بہت دیر سے میڈیا کے ساتھ وابستہ ہیں، آلموسٹ ان کو 5-6 سال ہو چکے ہیں۔ نیوز اینکر بھی ہیں، ڈیفرنٹ پروگرام بھی کرتی رہیں، اور آج کل وہ موٹیویشنل اسپیکر ہیں۔ پر میرے ساتھ وہ آج اس لیے ہیں کہ ان کی پازیٹیو وائبز میں آپ لوگوں کو دینا چاہتی ہوں۔ ان کی پازیٹیوٹی بہت ہی غیر معمولی ہے۔ کینسر کی پیشنٹ ہیں، پیشنٹ نہیں کہنا چاہیے بلکہ فائٹر کہنا چاہیے۔ ایک بار کینسر کو ہرا چکی ہیں اور دوسری بار کینسر ان سے ہارنے کو تیار کھڑا ہے۔ تو ملتے ہیں نائرہ ملک سے۔ السلام علیکم نائرہ۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اور آئی ہوپ کہ آپ تو ماشاءاللہ بہت ہی ٹھیک ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو موت سے نہیں ڈرتا وہ صرف ایک بار مرتا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ پہلے تو تھینک یو سو مچ، موسٹ ویلکم۔ ہم ساتھ ہیں اور جس وجہ سے ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے، اسی پہ ہم بات کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ریئلٹی ہے فرح جی کہ جو موت سے نہیں ڈرتا واقعی اس کے لیے اس دنیا میں خوف ہی کوئی نہیں رہتا ہے۔ ابھی ہم جب تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی کہ خوف نہ یہاں پہ ہوتا ہے، تھنکنگ، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی اسٹیٹ آف مائنڈ چینج کیا تو بس خوف سب کچھ خوف کیا۔ اب جب میرا ڈائگنوسس ہوا تھا اس کا، کینسر کا، تو مجھے ڈاکٹر نے بولا کہ نائرہ تم جینا چاہتی ہو؟ میں نے کہا ڈیفینیٹلی جینا چاہتی ہوں، مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے اللہ پاک نے، تو میں نے تو ابھی وہ کام بھی نہیں کیا۔ ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے ابھی تک کیا کیا ہے، میں نے تو وہ بھی نہیں کیا جس مقصد کے لیے اس نے مجھے بھیجا تھا، تو ابھی اس مقصد کو پورا کرنا ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ تم نے ڈپریشن نہیں لینا، بس پھر اس کے بعد سے لے کر اب تک پلے باندھ لے۔ جتنی دفعہ میں ان کے پاس گئی ہوں، کہتے ہیں کہ اب تمہیں کہنا ہے تمہیں کسی قسم کا کوئی ڈپریشن تو نہیں ہے؟ وہ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں کہتی ہوں نہیں الحمدللہ۔ ایکچوئل میں فرح جی جب میں نے کینسر سے پہلے میری کچھ پریکٹیکل لائف میں اس طرح کے سینیریوز رہے، جو پرسنل لائف ہے میری، تو مجھے لگا کہ جیسے اللہ پاک نے مجھے اس کینسر کے لیے بہت پہلے پریپیئر کر دیا تھا، اسی لیے جب مجھے اس کے بارے میں پتہ چلا تھا نا تو تب کوئی خوف نہیں تھا، کوئی ڈر نہیں تھا۔ میں نے یہی سوال آپ سے نیکسٹ کرنا تھا۔ آپ نے بہت ڈفرینٹ، میں نے آپ کے انٹرویوز جو دیکھے اس میں آپ نے یہ بات بار بار کوٹ کی کہ اللہ نے مجھے پریپیئر کر دیا تھا۔ آپ شیئر کریں گی کہ آپ کو اللہ نے اس سے پہلے کس چیز سے دو چار کیا کہ آپ کو کینسر چھوٹا لگا؟ میری پرسنل لائف میں شاید اس سے بھی بڑی، اگر میں اس سے بڑی کہوں تو شاید ایڈس ٹائپ بیماری، بیماریوں کے حوالے سے اگر میں سمجھانا چاہوں تو شاید اس طرح کی سچویشن جس میں شاید کوئی بھی لڑکی چھوڑ دیتی ہے اپنا آپ، مجھے میری کوئٹ کر دیتی۔ میرے پیرنٹس نے مجھے بولا غصے میں آ کر تم کھیل رہی ہو اپنی لائف کے ساتھ۔ میں نے کہا میں کھیل اس طرح رہی ہوں کہ ایک ہی دفعہ ملی ہے نا، ہماری جو روٹین ہے نا نارملی، وہ ہمارے پیرنٹس، ہمارے ارد گرد کا ماحول وہ یہی بتاتا ہے کہ جب ایک روح اس دنیا میں آتی ہے باڈی کا کاسٹیوم لے کر، تو اس کو سمجھایا جاتا ہے جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں ارد گرد کا ماحول دیکھتی ہے، اور پھر اس کے بعد پھر وہ ویسی ہی ہو جاتی ہے جیسی کہ ہمارے یہاں پہ لوگ چل رہے ہوتے ہیں، صحیح، جیسے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ پھر ایک ٹائم آتا ہے انسان کے اوپر شعور کا، بہت سے لوگ اس شعور کو ایسے ہی دبا کے نکل جاتے ہیں اور دوسری دنیا میں واپس چلے جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس شعور کے ٹائم کو پورا انجوائے کرتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے۔ صحیح۔ اور جو وہ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں نا تو ارد گرد کے لوگ سب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو پاگل ہے، اس کا تو دماغ ہی خراب ہے، کیونکہ اس کی سوچ بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے نا۔ پھر اس شعور کے ٹائم کو جو سمجھ رہا ہوتا ہے وہ پھر باقی لوگوں سے اس لیے بھی الگ ہو جاتا ہے۔ اب ہماری دیکھیں بہت سی عادتیں، بہت سے ہمارے رسم و رواج ایسے ہیں جو کہ پاکستان بننے سے پہلے کے چلتے آ رہے ہیں، کسی نے اس کو بادر نہیں کیا کہ یہ ہندوؤں کی رسم و رواج ہیں، ہم اس کو کیوں فالو کر رہے ہیں، لیکن کسی نے سوچنے کی زحمت نہیں کی نا۔ اور جو کوئی سوچتا ہے تو سمجھو وہ عقل استعمال کر رہا ہے اپنی، بالکل، جو کہ اس کا حق ہے۔ ایگزیکٹلی، اللہ پاک نے ہمیں قرآن پاک بھی اس لیے دیا ہے، ایک کتابچہ دے دیا، اس کے حساب سے گزار لیں زندگی، وے آف لائف دے دیا۔ پھر ہم اتنی کرٹیکل سچویشنز خود کریٹ کرتے ہیں۔ اب جب اس نے بتا دیا ہے اس میں کہ بھئی یہ ٹائم ڈیوریشن آپ کو دے رہا ہوں، کسی کا کتنا ہے، کسی کا کتنا ہے، کسی نے 70 سال تو کسی نے 100 سال جینا ہے، سب کا اپنا اپنا بتا دیا، لیکن اس نے بتا تو دیا کہ اینڈ پہ تم نے اس باڈی کو یہاں چھوڑ کے آنا ہے۔ اب میں نے یہی چیز سوچی کہ اس باڈی کو تو تب تک میں نے ریپیئر کرنا ہے جب تک اس نے ذمہ داری دی ہے، اور جب اس نے باڈی کو روح سے علیحدہ کرنا ہے
اور اس کے بعد جب واپس جاؤں گی تو تب باڈی کے متعلق اس نے کچھ نہیں پوچھنا. اس نے کہنا کیا کرتوتے کی کچھ لے کر آئی ہو, کچھ دکھا سکتی ہو مجھے. بس یہی بات سوچتی ہوں کہ کیا میں کچھ دکھانے کے لائق ہوں. اور جب میں یہ بات سوچتی ہوں تو ہر چیز کا خوف ختم ہو جاتا ہے. پھر میں کہتی ہوں کہ جو میرا ٹائم ڈیوریشن یہاں پہ ہے نا, وہ کچھ ایسا ہو کہ میں دکھا دوں کہ میرے پاس یہ ہے, تو کیا میں اس کچھ ایسا پازیٹیو, ہاں کچھ ایسا کہ جس کی بیس پہ مجھے اللہ پاک کہہ دے کہ میں تمہیں جاؤ جنت کا راستہ کلیئر کر دیا تمہارے لیے, ساری معافیاں ہو جائیں. یہ تو دعا سب کے لیے ہے. تو کینسر کا جب پتہ چلا تو پہلی سوچ, پہلا بندہ کون سا ذہن میں آیا؟ کیونکہ ہم بڑے کنسرن ہوتے ہیں نا, اللہ نہ کرے اگر میں ایسی آپ کی جگہ ہوں تو سب سے پہلے شاید میں اپنے بچوں کے لیے سوچوں گی. جنید سے بھی پہلے میں بچوں کے لیے سوچوں گی, کہ اب ماں کا جو ایک فیلنگ ہوتی ہے وہ اس طرح ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو آپ کی سوچ میں کون سی بندہ, کون سی چیز سب سے پہلے آئی کہ یہ میں بیمار ہو گئی ہوں, یا میرے سے کون بندہ جو ہے بہت زیادہ اٹیچ ہے اور افیکٹ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں آیا تھا. کچھ بھی نہیں, بلینک تھی. میں نے اپنی فیملی کو 1 مہینے بعد بتایا تھا, 1.5 مہینے بعد, جب میرا کیمو کا پروسیس شروع ہو گیا تھا. میں سوچ رہی تھی, صرف میں نے یہ سوچا تھا کہ میں ایکچولی ہر انسان کرتا ہے, کہیں مانے یا نہ مانے, ہر انسان اللہ پاک سے ڈائریکٹ بات کرتا ہے. تو میں نے پھر اللہ پاک سے پوچھا کہ کیا آپ مجھے اس کے تھرو بلائیں گے؟ پھر میں نے سوچا کہ ابھی تو وہی بات ہے کہ ابھی تو میں نے وہ مقصد ہی پورا نہیں کیا. مجھے لگتا ہے کیونکہ نا اللہ پاک آپ کے راستے کلیئر کرتا جاتا ہے, آپ کے مقصد کے آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. پھر اس کے بعد اب دیکھ لیں, میرا 8 مہینے ہو گئے تقریباً, کیمو پروسیس ختم ہو چکا ہے, اب میرا نیکسٹ منتھ آپریشن ہے. تو اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ ابھی میری زندگی باقی ہے. میں نے کسی کے بارے میں نہیں سوچا ہے. انسان کی زندگی ہوتی ہے فرح جی ایسی ہوتی ہے, ہم ریلیشنز دیکھیں بناتے ہیں اس دنیا میں رہنے کے لیے, اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے. آپ کہیں گی میں بار بار اس پہ فوکس کیوں کر رہی ہوں؟ اس لیے کیونکہ شاید میں نے کچھ 4-5 دن سے بہت زیادہ ریئلائز کیا ہے کہ اب اس مقصد کے راستے کلیئر ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور الحمدللہ وہ آہستہ آہستہ جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں, آپ کو بتا رہی ہوں, تو باقی سب بھی دیکھیں گے کہ واقعی کلیئر ہوتے چلے جائیں. مائٹ بھی کہ یہ جو آپ کی بیماری یا یہ جو آزمائش ہے, میں تو اسے آزمائش ہی کہوں گی, تو یہ شاید اس مقصد کے راستے کے لیے آپ کو جو ہے وہ اختیار کیا گیا ہے, کہ یہ اس مقصد تک پہنچنے کے لیے شاید اس کا پارٹ ہو, کہیں کچھ حصہ ہو کہ آپ اس میں سے نکل کے کندن بننا تھا. میں سوچتی ہوں فرح جی کہ شاید یہ بیماری ختم ہو جائے گی تو کہیں اس کا فوکس تو مجھ پہ کم نہیں ہو جائے گا. تو لوگ بیماری میں کہتے ہیں کہ کتنی جلدی چلی جائے, مجھ پہ اس کی اتنی رحمت رہی ہے کہ میں سچے دل سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں سوچتی ہوں کہ تھوڑا سا ٹائم اور رہ لے, کیونکہ اس کا فوکس بہت ہے مجھ پر الحمدللہ. جزاک اللہ, بہت ہی اچھی زبردست خوبصورت بات کی. تو ایموشنل اسٹرینتھ کتنی ضروری ہے اس سارے فیز میں, کیونکہ رشتے اور کیونکہ اب پہلی دفعہ جب آپ کو کینسر ہوا تو اس میں آپ سب فیملی نے آپ کو بتایا نہیں, لیکن اس ٹائم فیملی آپ کے ساتھ تھی, لیکن اس بار آپ نے اس کو اکیلے ہینڈل کیا. تو یہ ایموشنز اور یہ فیلنگز اور فیملی یہ کتنی ضروری ہے اس طرح کے فیز میں؟ جب بھی آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو میں سب کو ہی یہ مشورہ دوں گی جو میرے دیکھنے والے ہیں, سننے والے ہیں, کہ اپنی لائف میں جب وہ شعور کا ٹائم آپ کو فیل ہونے لگ جائے کہ اب آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ بات تو میری فیملی نے مجھے بتائی تھی, میرے آباء و اجداد یہی کرتے آ رہے ہیں, لیکن مجھے اس میں یہ غلطی لگ رہی ہے, میرا شعور یہ بتا رہا ہے, اس ٹائم سے شروع ہو جائیں. کچھ ٹائم سیپریٹ رہنا چاہیے انسان کو. سیپریٹ مطلب اکیلے, جب آپ کو پتہ ہو آپ اپنا کھانا پینا, اور ڈیفینیٹلی آج کل تو لڑکیاں لڑکے سب جاب بھی کرتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہیں, تو کچھ ٹائم اکیلے گزاریں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو جاننا شروع کرتے ہیں. اور جب آپ, میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے بہت سے لوگ آپ نے دیکھیں کہ کبھی ہمارا بچہ بڑا ہوگا نا تو ہم اس کو ڈاکٹر بنائیں گے, ٹھیک ہے, اس کے اندر ڈاکٹر کی کوئی صلاحیت نہیں ہوتی ہے. اچھا, اس کے اندر کوئی ایبلٹیز ہوتی ہیں, اسپیکنگ پاور اس کی اچھی ہوتی ہے. اب ایک ڈاکٹر کا اسپیکنگ پاور سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ زبردستی ڈاکٹر تو بن جاتا ہے لیکن نکھٹو ڈاکٹر بنتا ہے. ایگزیکٹلی. تو اگر وہ اپنی صلاحیت کو پہچانتا تو اپنے ماں باپ کو بیٹھ کے سمجھا سکتا کہ میرے اندر تو یہ کوالٹی ہے, آپ مجھے چلنے دیں, میں کہیں اور بیسٹ ہو سکتا ہوں. اپنا بیسٹ دینے کے لیے وہی بات ہے کہ اپنے آپ کو جاننا بہت ضروری ہے ہر چیز کے لیے. اب آپ ایموشنلی کہہ رہی ہیں, جب آپ اپنے آپ کو پہچان لیتے ہیں نا, پھر آپ کے دل میں ہر انسان کی یہ ویلیو ہوتی ہے, باپ ہے, ماں ہے, یہ جو پیچھے کیمرہ مینز ہیں, یا آپ ہیں, اس کو اس نے بنایا بس.
جب یہ محبت رہ جاتی ہے نا تو پھر ایکولی محبت سب کی طرف جاتی ہے, پھر ریلیشن کچھ نہیں ہوتا. اب دیکھیں اس میں کوئی دشمن بھی آ جائے نا میرا, اور یہ میرے ساتھ ہوا ہے, میں کسی انسان نے میرے ساتھ ایموشنلی بہت برا کیا, میں نے سوچا کہ اللہ پاک مجھے اس سے بدلہ لینا ہے, تو مجھے اس پہ ترس آ رہا تھا, کیونکہ مجھے لگا مجھ سے زیادہ تکلیف میں وہ ہے. کیونکہ دیکھیں میرے اندر جو تکلیف آ رہی ہے یا مجھے ہو رہی ہے کہ وہ میرے ساتھ کر رہا ہے, آپ دیکھیں کرنے والا زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے کیونکہ وہ باہر نکال رہا ہے نا, اس کے اندر اتنی نفرت, اتنا ایگریشن, اتنی تکلیف ہے کہ باہر آ رہی ہے, اور میرے اندر نہیں ہے تو نہیں نکل رہی نا. صحیح. تو کل کی نائرہ ملک آج کے نائرہ سے کتنی فرق ہے, کتنی مختلف ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ میری لائف ہی اب سٹارٹ ہوئی ہے, پہلے کی لائف کچھ بھی نہیں تھی, میں اس لائف کو کچھ بھی نہیں سمجھتی. میں آج, مجھ سے یہ کویشچن بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ نائرہ تمہارا کریئر, میں نے کہا میں نے بہت شوق سے اسٹارٹ کیا تھا, میں آج بھی اپنے کام سے بہت پیار کرتی ہوں, لیکن اس کام کے ساتھ ایک الگ لائن جو میں نے اب جوڑی ہے اس پہ زیادہ فوکس ہے میرا. بس میری طرف سے میں نے سوچا ہے کہ اللہ پاک کو خوش کرنے کے بہت طریقے ہوتے ہیں, لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ میرے ارد گرد جتنے لوگ ہیں, چاہے تھوڑا 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 کسی کو مجھ سے کوئی نقصان نہ پہنچے, اور ہر کوئی خوش رہے, تاکہ جب میں واپس بھی چلی جاؤں گی نا تو پھر جن لوگوں کو میں نے خوش رکھا ہوگا, فائدہ تو اپنا ہی سوچ رہی ہوں نا, پھر وہ پیچھے سے کہیں گے بہت اچھی ہوا کرتی تھی. ایک اچھی یاد, یہی بات ہے. آپ یہ دیکھ کر تو دنیا میں صرف اپنے اعمال ہی جاتے ہیں, باقی تو خالی یاد ہی جانا ہے. تو اس آزمائش نے آپ کو اللہ سے پاس کیا یا دور کر دیا؟ موسٹلی لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں وائی می, کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا. تو آپ کو کیا فیلنگ آتی کہ میں جو مجھے فیلنگ آ رہی وہ تو یہی کہ آپ اللہ سے بہت قریب ہو گئی. میں سوچتی ہوں, میں کہتی ہوں کہ اتنا لیٹ کیوں, یہ پہلے تھوڑا سا ہو جاتا, لیکن وہ زیادہ بہتر سمجھتا ہے. آپ نے کہا نا کہ پہلے بھی آپ نے پوچھا کہ آپ کی پرسنل لائف میں کچھ ایسا ہوا, میں ان سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے آ کے مجھے ہٹ کیا, ہٹ لائک ایموشنلی یا جیسے بھی ہٹ. میں اس سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہٹ کا مطلب میرا یہاں پہ ہے, یہ ہے کہ جیسے بھی کیا, کیونکہ اگر وہ لوگ نہ کرتے تو اس مقام پہ نہ پہنچتی میں. صحیح. یعنی آپ کو تو ان کی جتنی انہوں نے آپ کو تکلیف دی انہوں نے بنا دیا. ڈیفینیٹلی میں خوش ہوں, کیونکہ جب جس انسان نے میرے ساتھ کچھ غلط کیا نا تو میں سوچتی تھی کہ اب اس کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے. کیونکہ دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے. نائب مطلب کہ وہ خصوصیات بھی ہونی چاہیے, صحیح, اسی کی خصوصیات ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے. بے شک. ہم تو اس کو میٹ نہیں کر سکتے, کوشش تو کر سکتے ہیں. صحیح. تو ویورز جو کو میں چاہتی ہوں کہ آپ میسج دیں کہ پازیٹیو کیسے رہا جائے, یعنی ناشکروں کے لیے جو ہے نا میں چاہتی ہوں اسپیشلی ان کو آپ لان تان کریں, ان کو بتائیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر اتنا زیادہ رنگ میچنگ اگر دوپٹے کا نہیں ہوا تو وہ آج کل کی بچیاں کہتی ہیں جی بس مرنے مارنے پہ تل جاتی ہیں. تو میں چاہتی ہوں کہ ان کو یہ میسج جانا چاہیے آپ کی طرف سے کہ زندگی کے بڑے سے بڑے مسئلے کو, بڑی سے بڑے جو آپ کو چیلنجز آ رہے ہیں ان کو آپ نے کیسے فیس کرنا ہے, اس میں پازیٹیو کیسے رہنا. ہم جس طرح ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا کیمرے کے سامنے, کتنا ہم نے اپنے آپ کو فٹ رکھا ہوا ہے, ذرا کپڑے بھی سیٹ ہو جائیں, اچھے سے بات بھی کریں, بس یہی سوچ لیں کہ اوپر ایک کیمرہ لگا ہوا ہے, سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے. تب آپ اکیلے میں بھی ہوں گے تو تب بھی آپ کو یہ احساس رہے گا کہ ریکارڈ ہو رہا ہے, 4 لوگوں میں بیٹھے ہوں گے تب بھی آپ کو پتہ ریکارڈ ہو رہا ہے. اب جب ریکارڈنگ اینڈ پہ چلنی ہے نا ہمارے سامنے تو اس کی جسٹیفیکیشن کیسے دینی ہے یہ یاد رکھنا ہے ہم نے, تب ہم ہر چیز سے بچ سکتے ہیں. میرا ایک سمپل سا چھوٹا سا میسج یہی ہے, اس میں اب پھر ساری چیزیں ہی آ جاتی ہیں. جزاک اللہ, تھینک یو, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, مجھے بہت ہی اچھا لگا, اور آئی ہوپ کہ میرے سارے ویورز جو ہے نا ان کو بھی بہت ہی اچھا لگا. بہت سی آج پازیٹیو وائبس گئی ہیں. تو میں ویورز سے اینڈ پہ صرف ایک ہی بات کرنا چاہتی ہوں کہ مشکلیں آتی رہتی ہیں اور وہ گزر بھی جاتی ہیں, صرف آپ کے اندر حوصلہ ہونا چاہیے. اور اس ٹائم پہ اس سیم مسئلے سے, بیماری سے ایک میری بہت ہی اچھی دوست بھی گزر رہی ہیں, میں ان کا ذکر اس لیے ساتھ کر رہی ہوں کہ دعاؤں میں آپ روپ کو بھی شامل کر لیں, تو وہ بھی سیم سچویشن میں ہیں. تو میری
اپیل ہے اپنے سارے ویورز سے کہ بہت زیادہ نائرہ کے لیے بھی، روپ کے لیے بھی دعا کریں ان کے آپریشن سے پہلے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ اس چیلنج کو فیس کر کے، اس فائٹ کر کے اس سے باہر آئیں گی تو ہم ان سے پھر ان کے اگلے پلانز پوچھیں گے، کیونکہ یہ بلیو کرتی ہیں کہ اللہ از اے بیسٹ پلانر، تو اللہ نے ان کے لیے کچھ نہ کچھ نیکسٹ کی بھی پلاننگ یقیناً کی ہوگی. تو انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں ان سے ان کی اگلے ٹارگٹ پہ. اوکے نائرہ، بہت شکریہ، خدا حافظ. اللہ حافظ.